واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور یقیناً یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت مسلمانوں کو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنے کا درس دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمانوں کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ صبر اور نماز کے ذریعے ان مشکلات کا سامنا کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ یہ پیغام نہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھا بلکہ آج بھی ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ آیت خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے انہیں صبر اور نماز کا حکم دیا تاکہ وہ ثابت قدم رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیاوی مشکلات اور فتنوں میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور اس کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز ہے ایک بھاری عبادت ہے، یعنی یہ جسمانی اور روحانی لحاظ سے محنت طلب عمل ہے۔ نماز میں انسان کو جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں ہوتی جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہاں خاشعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں اور جو نماز میں اللہ کی عظمت اور محبت کو دل میں محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نماز نہ صرف آسان ہوتی ہے بلکہ وہ اس سے روحانی سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں میں ہم اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہی دو چیزیں انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صبر کی طاقت۔ یہ آیت ہمیں صبر کی عظمت بتاتی ہے۔ جب انسان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لاتا ہے۔ نماز کا روحانی اثر۔ نماز نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ دل سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بھاری فریضہ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عاجزی کی اہمیت۔ اس آیت میں عاجزی کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ جو لوگ دل سے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی عبادات آسان ہو جاتی ہیں اور وہ ان عبادات سے روحانی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سے مدد کی ضرورت۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل وقت میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ صبر اور نماز کے ذریعے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ آزمائشوں میں ثابت قدمی۔ یہ آیت ہمیں مشکلات اور مصائب میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ صبر اور نماز انسان کو ان مشکلات سے نکالنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ صبر کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا ہے کیونکہ صبر کے ذریعے انسان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے۔ نماز اہمیت۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اپنے دل کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالتا ہے۔ عاجزی کرنے والوں کے لیے نماز آسان ہے۔ جو لوگ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ان کے لیے نماز ایک بھاری فریضہ نہیں بلکہ سکون اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ آزمائشوں میں اللہ کی رضا۔
अल्लाह ताला ने सब्र और नमाज को मुश्किलात का सामना करने का तरीका बताया है, और जो लोग इस पर अमल करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के करीब होते हैं। ये आयत हमें अल्लाह की मदद मांगने का दुरुस्त तरीका सिखाती है और हमें सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की रज़ा हासिल करने का दर्स देती है। इम्तिहानात के दौरान सब्र का मज़ाहिरा। जैसे एक तालिब इल्म इम्तिहानात की तैयारी करता है और उसे शदीद ज़हनी दबाव का सामना होता है, लेकिन वो सब्र के साथ तैयारी जारी है रखता है और अल्लाह से दुआ करता है। नमाज पढ़कर वो अल्लाह से सुकून और मदद मांगता है ताकि वो इम्तिहानात में कामयाब हो सके। सब्र और नमाज के ज़रिए वो अपनी परेशानियों का मुकाबला करता है। मरीज़ का सब्र करना। एक मरीज़ बीमारी में मुब्तला है, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा करता है और सब्र करता है। वो नमाज के ज़रिए अल्लाह से शफ़ा की दुआ मांगता है और सब्र के साथ अपनी बीमारी का सामना करता है। ये सब्र और नमाज उसकी रूहानी ताकत को मजबूत करती हैं और उसे इस मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद का यकीन होता है। कारोबारी नुकसान के बाद हौसला। एक कारोबारी शख्स को शदीद नुकसान का सामना होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और सब्र के साथ अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है। नमाज के ज़रिए वो अल्लाह से मदद मांगता है ताकि वो अपने नुकसान से निकल सके और कामयाबी हासिल कर सके। घर के मसाइल में सब्र। एक ख़ानदान माली मुश्किलात का सामना कर रहा है, लेकिन घर के अफराद सब्र का मुज़ाहिरा करते हैं और नमाज के ज़रिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो उनके हालात बेहतर कर दे। वो जानते हैं कि अल्लाह की मदद से उनकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तालीम में मुश्किलात का सामना। एक तालिब इल्म को पढ़ाई में मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन वो सब्र के साथ अपनी तालीम जारी रखता है और नमाज के ज़रिए अल्लाह से दुआ करता है कि वो उसके इल्म में इजाफ़ा करे। सब्र और नमाज की ताकत से वो अपनी मुश्किलात पर काबू पाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान को किसी न किसी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना होता है, चाहे वो तालीमी, माली या ज़ाती जिंदगी के हों। इस आयत का पैगाम आज भी इतना ही मुताल्लिका है जितना नाजिल होने के वक्त था। जब भी हम किसी मुश्किल या आजमाइश में मुब्तला होते हैं, हमें सब्र करने की तलकीन की गई है और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करने का हुक्म दिया गया